بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم نص میں تعلیل کی جاتی ہے، نص میں علت مستنبط کی جاتی ہے اس کے حکم کو فرع کی طرف متعدی کرنے کے لیے، یعنی اس جیسا حکم فرع میں بھی ثابت کرنے کے لیے تعلیل کی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو علت مستنبط کر کے تعلیل کی جاتی ہے، یا تو یہ قیاس جلی سے ہوگا، یا تو یہ قیاس جلی سے ہوگا، اور یا یہ قیاس خفی سے ہوگا، قیاس خفی سے ہوگا۔ یہ تعدیہ کبھی علی سبیل القیاس الجلی اور کبھی علی سبیل القیاس خفی ہوتا ہے۔ اس قیاس خفی کو کہتے ہیں استحسان۔ کیا کہتے ہیں؟ استحسان۔ استحسان کی تعریف شارح نے ذکر کی ہے کہ استحسان وہ دلیل ہے، ایسا دلیل ہے کہ جو قیاس جلی کے معارض ہو، جو قیاس جلی کے معارض ہو۔ قیاس استحسان ایسا دلیل ہے، وہ دلیل چاہے کتاب اللہ کی ہو، سنت رسول کی ہو یا اجماع ہو، تو استحسان وہ دلیل ہے، ایسا دلیل ہے جو قیاس جلی کے معارض ہو۔ اس لیے یہ استحسان کبھی اثر سے ہوگا، یہ استحسان بالاثر ہوگا جو قیاس جلی کے معارض ہوگا، یا یہ استحسان بالاجماع ہوگا، یا یہ استحسان بالضرورت ہوگا، یا یہ استحسان قیاس خفی سے ہوگا، قیاس خفی سے ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ استحسان وہ دلیل ہوتا ہے جو قیاس جلی کے معارض ہو۔ قیاس جلی سے جو حکم ثابت ہوتا ہے، اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، جو چیز بھی ثابت ہوتی ہے، قیاس جلی جس چیز کو بھی ثابت کرتی ہے، جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، یہ استحسان، چاہے یہ استحسان اثر کی وجہ سے ہو، کتاب اللہ کی وجہ سے ہو، یا سنت رسول کی وجہ سے ہو، یا یہ اجماع کی وجہ سے ہو، یا یہ قیاس یا ضرورت کی وجہ سے ہو، یا قیاس خفی کی وجہ سے ہو، یہ استحسان اس کے معارض ہوتی ہے، اس کے ضد کو ثابت کرتی ہے۔ اگر قیاس جلی کسی شے کے جواز کو ثابت کرتی ہے تو استحسان یعنی اگر بالاثر ہو، اثر سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول، تو کتاب اللہ سے اس کے خلاف حکم ثابت ہو رہا ہو، بالکل اس کی ضد، یا سنت رسول سے اس قیاس جلی کے مخالف حکم ثابت ہوتا ہو، اس کو کہتے ہیں استحسان۔ کیا کہتے ہیں؟ استحسان۔ اس لیے ظاہر بات ہے جب قیاس جلی سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہے اور استحسان بالاثر یا بالضرورت یا بالاجماع یا بالقیاس خفی ہو، یہ اس کے مقابل میں آ جائے اور اس کی ضد کو پر دلالت کرے، تو پھر قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا اور استحسان پر عمل کیا جائے گا، استحسان پر عمل ہوگا۔ تو استحسان کبھی بالاثر ہوتا ہے، کبھی بالاجماع ہوتا ہے، اجماع کے ساتھ استحسان کیا جاتا ہے، اور کبھی وہ بالضرورت ہوتا ہے، اور کبھی قیاس خفی سے ہوتا ہے، قیاس خفی سے ہوتا ہے۔ استحسان کہتے ہیں اچھا سمجھنا، استحسن یستحسن، استحسان کا معنی کسی شے کو اچھا سمجھنا، کسی شے کا اچھا ہونا، اچھا سمجھنا۔ تو استحسان بالاثر کتاب اللہ کو اچھا سمجھ کر قیاس کو ترک کر دیا گیا، سنت رسول کو اچھا سمجھ کر قیاس کو ترک کیا گیا، یا اجماع اور ضرورت اور قیاس خفی کو اچھا سمجھ کر قیاس جلی سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے، چونکہ استحسان سے اس کا ضد ثابت ہو رہا ہے،
اس لیے اس کو اچھا سمجھ کر قیاس جلی کو ترک کیا گیا. یہ ہے استحسان، یہ ہے استحسان. ترتیب وار مثالیں ذکر کریں گے اس قیاس جلی کی کہ جس کے مقابلے میں استحسان بالاثر آیا ہو، اور قیاس جلی ایک حکم کا تقاضا کرتا ہے اور استحسان بالاثر اس کی ضد کا تقاضا کرتا ہے اور اس کی ضد کو ثابت کرتا ہے. تو وہاں اثر کو اچھا سمجھا گیا اور اثر پر عمل کیا گیا، کتاب اللہ اور سنت رسول پر، اور قیاس جلی کو ترک کیا گیا. جیسے کہ بے سلم ہے، بے سلم یہ قیاس اس کے جواز کا انکار کرتا ہے. قیاس کا تقاضا ہے کہ بے سلم جائز نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مبیع ہے نہیں، پیسے تو نقد دے دیتے ہیں، کیونکہ بے سلم کہتے ہیں بیع العاجل بالعاجل، ثمن نقد ہو، مبیع ادار ہوتی ہے، با عین پر داخل ہے، بعاجل تو ثمن پر با داخل ہوتی ہے. تو مبیع 1 مہینے بعد دینا ہے، مبیع ادار ہے، ذمے میں ہو جاتی ہے، مبیع ہے ہی نہیں اور ثمن ابھی دے دیتے ہیں. تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بیع العاجل بالعاجل یہ درست نہ ہو، اس لیے کہ یہاں مبیع نہیں ہے اور بے ہو گئی، بے ہو گئی. گندم چاہیے، کتنی گندم چاہیے؟ 2 من گندم چاہیے، یہ والی گندم چاہیے، اس صفت والی گندم چاہیے. تو اوصاف بتا کر گندم خرید لیتے ہیں، لیکن گندم ہے تو نہیں، مبیع معدوم ہے. اور بیع المعدوم یہ باطل ہے، بے میں مقصود یہ ہے ہی مبیع، اور جب مبیع نہ ہو تو پھر بے کیسے ہوگی؟ اس لیے قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ بیع و سلم جائز نہ ہو، لیکن مبیع معدوم ہونے کی وجہ سے. لیکن استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ بے سلم جائز ہو. استحسان کا تقاضا، استحسان بالاثر کا تقاضا یہ ہے کہ بے سلم ہو. اب دیکھو قیاس کا تقاضا ہے کہ بے سلم جائز نہیں، اور استحسان بالاثر کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز وہاں ثابت ہو رہی ہے عدم جواز، یہ اس کے جواز کو ثابت کر رہی ہے کہ بے سلم جائز ہو. اور وہ اثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اسلم منکم، تم میں سے جو آدمی بے سلم کرنا چاہے بے سلم کرے، فلیسلم فی کیل معلوم او وزن معلوم الی اجل معلوم. تو پھر چاہیے کہ وہ بے سلم وہ کرے معلوم کیل میں، معلوم وزن میں، اور معلوم مدت تک کے لیے بے سلم کرے. اسی طرح دوسری روایت میں ہے من اسلف، اسلم کی جگہ آ گیا من اسلف، تم میں سے جو آدمی بے سلم کرنا چاہے، تو اسلفہ اور اسلمہ دونوں ایک معنی میں ہے. فلیسلف فی کیل معلوم او وزن معلوم الی اجل معلوم. تو سلف بھی کہتے ہیں من اسلفہ، یہ اسلاف بھی آتا ہے اور اسلام بھی آتا ہے بے سلم. اثر کا تقاضا یہ ہے، سنت حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ بے سلم جائز ہو، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ بے سلم جائز نہ ہو. لہذا ہم نے اثر کو اچھا سمجھا اور اس کو اچھا سمجھ کر اثر پر عمل کیا اور قیاس کو ترک کر دیا. اس کو کہتے ہیں استحسان استحسان بالاثر، استحسان بالاثر. دوسری قسم ہے کہ جو اجماع کی وجہ سے ہے، قیاس کو ترک کیا گیا اور اجماع پر عمل کیا گیا. جیسے کہ بیع الاستثناء، آرڈر دے کر مبیع خریدنا، چیز خریدنا آرڈر دے کر، بیع بالاستثناء. جیسے کوئی آدمی دوسرے کے پاس جاتا ہے، بھائی اس جیسا جوتا بنا دو میرے لیے، ناپ سائز دے کر، ناپ اور سائز دے کر، قیمت بتا کر، بے کر کے، باؤ تاؤ کر کے، پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں میرے لیے اس طرح کا جیکٹ بنا دو، اس طرح کا جوتا بنا دو. تو مبیع ثمن طے ہو جاتی ہے، اتنے کا بنے گا، یہ کہتے ہیں نہیں اتنا کر دو، چلو آپ کے لیے اتنا کر دیا، باؤ تاؤ کر کے ثمن مقرر کر لیتے ہیں. لیکن مبیع تو نہ دارد، مبیع تو نہیں ہوتی، جیکٹ تو وجود میں نہیں آیا، ابھی جوتا بنا نہیں ہے، بے ہو گئی ہے، بے ہو گئی.
لہذا اگر اس میں مدت کو ذکر نہ کرے، صرف اس میں قیمت کی باوتا ہو جائے اور مدت ذکر نہ ہو، صفت ذکر ہو، مقدار ذکر ہو لیکن مدت ذکر نہ ہو، تو اس صورت میں مبیع یہاں موجود نہیں ہے، مبیع معدوم ہے اور بے ہو گئی، تو بیع المعدوم ہے اور بیع بالمعدوم یا بیع المعدوم یہ باطل ہے۔ اس لیے قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ بیع الاستثناء درست نہ ہو، لیکن بیع بالاستثناء کے جواز پر اجماع ہوا ہے لوگوں کے تعامل کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر اب تک بیع بالاستثناء پر عمل لوگ کر رہے ہیں، اس پر تعامل ہو رہا ہے۔ کسی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر نکیر نہیں کی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا، کسی نے اس پر نکیر نہیں کی، کسی نے اس کو باطل نہ کہا، ناجائز نہ کہا۔ لہذا لوگوں کے تعامل سے اور اجماع سے یہ بیع بالاستثناء نافذ ہے، جائز ہے، جاری ہے، لیکن قیاس کا تقاضا ہے کہ جائز نہ ہو، مبیع موجود نہیں۔ لہذا ہم نے اس اجماع کو اچھا سمجھا اور قیاس کو کیا کر دیا؟ قیاس پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے بے قیاس استحسان بالاجماع۔ لیکن اگر اس میں مدت ذکر کر دی جائے، شارح کہتے ہیں اس میں مدت ذکر نہ ہو، اگر مدت کا ذکر کر دیا جائے کہ جوتی کب بنے گی، 1 ہفتے بعد، یہ جوڑا کب بنے گا، اس سائز کا جوڑا، پرسوں تو عید ہے، پھر کب بنے گا، تو وہ کہتے ہیں کل لے جاؤ، کل تیار ہو جائے گا۔ اگر مدت ذکر کر دے کہ نہیں مجھے آج چاہیے، مجھے کل ہی چاہیے، اگر مدت ذکر ہو تو پھر شارح کہتے ہیں پھر یہ بیع بالاستثناء نہیں ہوگا، پھر یہ بے سلم بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ بے سلم بن جائے گی۔ استحسان بالضرورت، اس کی مثال دی ہے جیسے کہ اگر برتن نجس ہو جائے، برتن میں نجاست گر جائے اور برتن نجس ہو جائے، تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پانی وہ دھونے سے پاک نہ ہو، وہ پانی سے پاک نہ ہو۔ یہ پرانے زمانے کی برتن کی یا ان برتنوں کی بات ہے جو مٹی سے بنائی جاتی ہے، مٹی سے بنائی جاتی ہے، ان برتنوں کی بات ہے۔ کیوں قیاس کا تقاضا کیوں یہ ہے کہ برتن پانی سے بھی پاک نہ ہو؟ اس لیے کہ جب نجاست یہ نجس ہو جاتا ہے، نجاست اس کے اندر چلی جاتی ہے تو ان میں مسامات ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، لہذا وہ نجاست اس سوراخوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی دھونے کے لیے اس پر پانی بہائے تو وہ پانی جب نجاست کے ساتھ مل جاتا ہے تو پانی پاک ہوتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو ناپاک کو پاک کرے گا یا ناپاک ہی کرے گا؟ اس لیے کہ ملاقات النجس بالنجس نجس، نجاست کا نجاست کے ساتھ مل جانا پاک نہیں ہے بلکہ ناپاک ہے۔ اس لیے جتنا بھی دو پانی جائے گا وہاں نجاست کے ساتھ ملے گا تو مل کر وہ پانی ناپاک ہوگا، تو ناپاک ہونے کی وجہ سے وہ برتن پاک نہ ہو۔ تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جو برتن نجس ہو جائے وہ کبھی پاک نہ ہو۔ لیکن اس میں حرج ہے، اس میں کیا ہے؟ حرج ہے۔ تو قیاس کا تقاضا ہے کہ پاک نہ ہو، ناپاک ہی رہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پاک ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ کیا ہو؟ پاک ہو۔ کیونکہ اگر اس کو پاک تصور نہ کر دیا جائے، اس کو پاک جائز قرار نہ دیا جائے تو حرج لازم آ جائے گا۔ ایک برتن ایک مرتبہ نجس ہونے کے بعد پھر اس کا حرج استعمال نہیں کر سکیں گے اور حرج لازم آئے گا، برتن کو توڑنا پڑے گا، تو نقصان ہے، حرج ہے۔ اس لیے اور حرج شریعت میں مدفوع ہے، حرج شریعت میں مدفوع ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین میں تم پر کوئی حرج نہیں رکھا، اور دین میں اللہ نے حرج نہیں رکھا، حرج نہیں بنایا تمہارے اوپر۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اس لیے اللہ آسانی چاہتے ہیں، اللہ مشکل نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے، ضرورتاً اس برتن کو کیا کیا گیا؟ پاک کیا گیا۔
اس لیے کہ جب پاک سے پاک کے ساتھ مل جاتا ہے تو پاک ہوگا. ملاقات الطاہر بالطاہر طاہر، پاک کا پاک کے ساتھ ملاقات ہوگا تو پاک ہوگا. اور یہ کیا ہے دونوں؟ وہ برتن نجس ہے، ناپاک ہے، اس لیے جب وہاں پانی جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے. اس لیے لیکن چونکہ ضرورت کی وجہ سے، ضرورتاً اور حرج لازم آنے کی وجہ سے اس برتن کو پاک کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ برتن دھونے سے کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. تو یہاں پر ضرورت کی وجہ سے اور ابتلاء عام کی وجہ سے، حرج کی وجہ سے استحسان کو، اس کو اچھا سمجھا گیا اور اس کو پاک سمجھا گیا کہ یہ پاک ہوگا، اور قیاس کو ترک کیا گیا. قیاس کو ترک کیا گیا. تو ضرورت پر عمل کرتے ہوئے، ضرورت کو اچھا اور حرج کی وجہ سے اس برتن کو، قیاس کو چھوڑ دیا گیا. استحسان بالقیاس الخفی کی مثال ہے، جیسے کہ اگر کوئی شکاری پرندہ، وہ پرندہ جو چیڑ پاڑ والا ہو، شکاری پرندہ اگر پانی میں منہ ڈال دے اور پانی پی لے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پانی اس کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ پانی ناپاک ہو. قیاس کا تقاضا یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منہ لگانے سے اس کا لعاب مل گیا پانی کے ساتھ، اور لعاب پیدا ہوتا ہے گوشت سے، اور ایسے شکاری پرندوں کا گوشت یہ حرام ہے. تو جب گوشت حرام ہو، لعاب گوشت سے متولد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے. جب گوشت سے پیدا ہوتا ہے لعاب، تو پانی کے ساتھ لعاب ملنے جانے کی وجہ سے پانی بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جھوٹا بھی ناپاک ہو جاتا ہے. لہذا قیاس کا تقاضا یہ ہے. ایسا ہی ناپاک ہے، یہ ایسا ہی ناپاک ہے کہ جیسے کہ یار ادھر سے بتاؤ. کیا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے. یہ پیریڈ 9:15 بجے ختم ہو جائے گا. تو پڑھا کیا ہے؟ تو استحسان کا، جیسے کہ اگر شکاری درندہ جانور، شکاری جانوروں میں جو درندے ہیں، چیڑ پاڑ والے ہیں، جو شیر ہے، چیتا ہے، بیڑیا ہے وغیرہ، جیسے ان کا گوشت یہ حرام ہے اور لعاب گوشت سے پیدا ہوتا ہے، اور اگر یہ جانور اگر پانی میں منہ ڈال دے تو پانی کیا ہو جاتا ہے؟ جھوٹا ناپاک. تو جیسے ان جانوروں کا جھوٹا ناپاک، ایسا ہی اگر شکاری پرندے پانی میں منہ ڈال دے تو ان کا جھوٹا بھی کیا ہونا چاہیے؟ ناپاک ہے. یہ ہی قیاس کا تقاضا. لیکن استحسان قیاس خفی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا جھوٹا پاک ہو. وجہ یہ ہے کہ یہ جو پرندے ہیں، شکاری پرندے، یہ جب پانی پیتے ہیں تو یہ چونچ سے پیتے ہیں، اور چونچ ہوتی ہے ہڈی کی، اور ہڈی پاک ہے. ہڈی کیا ہے؟ ہڈی پاک ہے، چاہے وہ زندہ جانور کی ہو یا مردہ جانور کی ہو. ہڈی چاہے زندے کی ہو یا مردے کی ہو، ہڈی پاک ہے. اور جب ہڈی پاک ہے، پانی پہلے سے پاک تھا اور چونچ پانی کے ساتھ مل گیا، تو ملاقات الطاہر بالطاہر ہوا، اور ملاقات الطاہر بالطاہر طاہر، طاہر کے ساتھ طاہر کی ملاقات، یہ پاک ہوتا ہے، نجس نہیں. اس لیے پاک سے پاک کے ساتھ مل گئی ہے تو ناپاک کیسے ہو گئی؟